میں بولا تو مسجد کو بھی نہیں جائیں گا؟ بولے وہ گئی کہ میں بولا مسجد میں چپل چوری نہیں ہوتی؟ بولو. اور بعض بولو میں ایک 2%، سب کی بات نہیں کرے، 2% مسجدوں میں معتمد صاحب سیکریٹری صاحب کیا کرتے معلوم؟ جمعے کے دن چندے میں سے پیسے نکال لیتے. ہاں جی، کیا گھر گھر کے دیکھ رہے جی؟ ہاں نکال لیتے. تو کیا آپ سیکریٹری صاحب چوری کرے تو کئی مسجد کے پیسے اگر کوئی کھا گیا تو کیا نہیں مسجد کو نہیں جاتا؟ بولو بھائی. مسجد میں گناہ ہونے کی وجہ سے کوئی مسجد چھوڑ دیتا، نماز چھوڑتا، کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے وقت چور چوری کرتا، بھائی انہیں چور ہے، اس کو کعبہ معلوم نہ طواف معلوم نہ اللہ معلوم نہ رسول معلوم، اس کو اتنا ہی معلوم اس کے جیب میں پیسے ہے اور اپنے کو نکالنا ہے. ارے انہیں کعبے کا طواف کچھ بھی کر رہا ہوں گا جی، پیسے ہونا ہے اپنے کو بولتا انہیں. اس کو نہ خوف خدا رہتا، نہ اس کو جہنم کا ڈر رہتا، نہ اللہ کے عذاب کا ڈر. اس کو پیسوں سے مطلب ہے. بلیڈ لیا، زٹ مارا، پیسے نکال لیا، چلتے پھرتے نظر آ. کئی لوگوں کو دیکھے ہم جن کے بیلٹ پھٹے ہوئے، جن کی جیب کٹی ہوئی ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، غور کرنے والی بات ہے، اتنے مقدس و محترم معزز مقام پر چوری ہو جائے تو کیا انسان کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا چھوڑ دے گا؟ کیا کعبہ جانا چھوڑ دے گا؟ کیا عمرہ کرنا چھوڑ دے گا؟ جواب ملا نہیں. تو پھر اگر درگاہ میں بھی کوئی برا کام ہو رہا ہے تو کرنے والا کر رہا ہوں گا، انہیں دوزخ میں جاتا. تو کہیں کو ٹینشن لے رہا؟ تو جا کے اچھا کام کر. انہیں پھول چڑھا تو درگاہ جانا چھوڑ دیتا. تو نہ کو چڑھا، ٹھہر وہاں خاموش. حضرت السلام علیکم سرکار، بول ادب سے ٹھہر. پھول لایا؟ بہت اچھا بچہ ہے تو. چادر لایا؟ شرک حق تمت واستغفر اللہ. ٹھہر. فاتحہ نہیں پڑھتا؟ مت پڑھ، قرآن پڑھ. کونے میں بیٹھ جا، لے کے بیٹھ، پڑھ، پوری قرآن پڑھ کے جا. اصل میں نہ پھول سے چیڑ ہے نہ چادر سے، اصل میں چیڑ اللہ کے ولیوں سے ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو گمراہ اور بد عقیدہ کرنا چاہتا ہے، ان کے دلوں سے ولیوں کی محبت نکال لیتا ہے. ولیوں کی محبت، ولیوں کا ادب، ولیوں کا احترام، ولیوں کی تعظیم اللہ ان کے دلوں سے نکال کر انہیں بد دین، بد مذہب، بد عقیدہ بنا دیتا ہے. جاہلت کی حد ہے. پھول چڑھانے سے شرک ہوتا؟ بولو بھائی. اب میرے کو پھول پنائیے، شرک ہے. ارے ہم آپ کو پنا سکتے گنہگاروں کو، تو ولیوں کو پنائے تو کیا ٹینشن کی بات ہے جی؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ جاہلانہ رواج بن گیا. ایک سمجھاتا، دوسرا سمجھتا، تیسرا سمجھاتا، چوتھا سمجھتا، بس یہ ایک ماحول بن گیا. نہ چادر چڑھانے سے شرک ہوتا، نہ پھول چڑھانے سے شرک ہوتا، اور کوئی جا کے پوری درگاہ میں پوری پیشانی بھی ٹکا دیا تو شرک. خدا کی قسم نہیں ہوتا. آپ پوچھے مولانا کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، بندے کے سامنے سجدہ کرے تو شرک کیسے نہیں؟ ارے میں بولا میاں تیری یہ غلط فہمی ہے، کوئی جا کے درگاہ پہ سجدہ کرتا. خدا کی قسم سن لے، آج تک اس دھرتی میں کوئی مسلمان نے بھی درگاہ پہ سجدہ نہیں کیا. میرے بھائی بالکل کان کھول کے سن لو، آپ کوئی سجدہ نہیں کیا درگاہ پہ، کوئی کرتا ہی نہیں درگاہ پہ سجدہ. آپ لوگ ابھی اتنے پریشان ہیں، یہ کیا رہے بھائی لکشمن جی صاحب عجیب باتیں کر رہے ہیں، اچھے کر رہے تھے جب سے تقریر، ایسا کہ کو بول دے رہے بیچ میں. سجدہ ہوتا نا مولانا درگاہ پہ کرتے نا لوگ. خدا کی قسم کوئی نہیں کرتا. بازو والا ملائے بولے نقشبندی صاحب راج نگر میں آ گئے آپ، کل ماموں صاحب قبلہ کی درگاہ کو جائیں گے، ذرا رک جاؤ آج رات میں. کتنے لوگ سجدے کرتے میں بتاتا ہوں. بازو والا بول رہا، بازو والا معلوم، بازو والا معلوم. شاباش جماعت والا جی. چلو جائیں گے. چڑھے، پورا خلا چڑھے، اوپر گئے، سرکار ماموں صاحب قبلہ کی مزار کے پاس. ابھی جہاں کے وہاں پہ جو ہے ابھی جوتے چپل اتار ہی رہے ہیں، ایک صاحب آئے مزار پہ ڈنگ بول کے پورا پیشانی بھی ٹیک دیا، ناک بھی لگا دیا، بوسے بھی لے رہا، پیراں بھی ٹیک دیا، گھٹنے بھی ٹیک دیا، ہاتھاں بھی ٹیک دیا، سب ٹیک دیا. نقشبندی صاحب دیکھ لو، سجدہ شرک.
ارے میں بولا دیوانے یہ تیری غلط فہمی ہے، تیری عقل مردہ ہو گئی. انہیں سجدہ نہیں کر رہا رے ہولے. کیا کر رہا؟ دو پیران ٹک گئے، گھٹنے ٹک گئے، ہاتھاں ٹک گئے، پیشانی ٹک گئی، ناک ٹک گئی، ابھی کیا کرتا جی؟ ارے بے دیوانے انہیں سجدہ نہیں کر رہا، انہیں اللہ کے ولی کے خدموں کو بوسا لے رہا. کیا کر رہا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. بوسا لے رہا. بوسا لینا ہے تو اتنا جھکا گئی کو، ہاتھ پیر کان سب لگایا گئی کو. ابے جب نیچے ہے تو بوسا لینے نیچے جانا پڑے گا نا، نہیں تو کیسا پیرا ایسا اٹھا کے چم کے رکھیں گا نیچے. کیا بات ہے میرے بھائی، جہالت ہے یہ. ایک مرتبہ میں بیان کے لیے جا رہا تھا، حیدرآباد سے 50 کلومیٹر دور جانے کے بعد ہماری کار میں پرابلم آ گئی، بیچاری چلتے چلتے رک گئی. ارے والا یہ کیا مصیبت ہے بھائی، چل رہی نہیں، آہستہ 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 گڑ 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 کر رہی. میں کیا پرابلم ہے؟ بولے کہ پوچھے اتر کے لوگوں کا، یہ میکینک ہے. بولے گلی میں. بولے بڑی مشکل سے 1-2 کلومیٹر وہ میکینک کے پاس لے جا کے بولے بھائی ذرا چلتے چلتے بیچاری ایسے سا رک گئی، ذرا دیکھو کیا ہے. انہوں بیچارے کیا کرے، ڈرائیور صاحب میکینک صاحب ایک ٹرول مارے، 2 منٹ میں آ گئے واپس. آ کے کیا کرے، کار رکھے ایسا 2 پیرا اتارے سامنے کے ڈور کے پاس، اتار کے جو ہے اس کے اوپر گھٹنے رکھے، 2 ہاتھاں رکھے، کلہ پورا زمین کو لگا کے کار کے نیچے جھانک رہے. ہمارا بچہ مرید بیچارہ ساتھ میں تھا، بولے حضرت شرک. میکینک صاحب پریشان ہے، بولے آپ کا شرک رہے بھائی، یہ درگاہ ہے جہاں بولا شرک پکار لیتے. پھر نے کہا پھر تم دونوں پیراں بھی ٹکا دیے، ہاتھاں بھی ٹکا دیے، کلہ بھی لگا دیے، سجدے میں دکھ رہے ہیں، وہ بھی کار کے نیچے. کیا تو میکینک صاحب بولے ارے مولانا ہاؤزنگ پھٹ گئی. بولے ہاؤزنگ؟ کار کے نیچے ہاؤزنگ آتی کہتے، اپنے کو بھی نہیں معلوم کہاں کہاں کیا کیا آتا سو. بولے ہاؤزنگ رہی تھی نیچے، وہ پھٹ گئی، اس کو دیکھ رہا ہوں. بولے ایسا تو یہ سجدے میں جا کے دیکھنا ضروری نہیں تو کیا کار پوری ایسا الٹی کر کے اوپر چڑھ کے دیکھوں؟ کیا پوچھا میرے بھائی. جھکنے کا نام اگر سجدہ ہوتا تو یہ شرک ہوتا، تو پھر ایسا بولے تو ایسے 56 جگہ جھکتے لوگ. میرے بھائی بالکل جاہلانہ باتیں ہیں، بالکل گھامڑ قسم کے لوگوں کی بات ہے. بابا جان گھر کو آئے، بیٹا گھر میں سو رہا تھا، بیڈ پہ کھیل لے رہا، چھوٹا چنو منو گود کا بچہ. بابا جان آئے، ادھر ایک ہاتھ رکھے گھٹنے پہ، پیروں پہ، بچے کے پیٹ میں منڈی ڈال کے میرا گڈو بول کے ہلائے. بیگم دیکھی شیر، ہاں پریشان ہو گیا. بولے اے بیگم تو کیا درگاہ ہے ولی ہے اسکول؟ بولے جی تم دیکھو، تم بچے کے پیٹ پہ تمہاری ناک بھی لگ گئی، پیشانی لگ گئی، منڈی ڈال کے گڈو گڈو کر رہے، دونوں گھٹنے بھی ٹک گئے، ہاتھاں بھی ٹک گئے، پیراں بھی ٹک گئے، سب ٹک گئے، سجدے میں دکھ رہے نا تم. اگر دیوانی یہ میرے بچے سے میری محبت ہے، محبت میں ایسا کر رہا ہوں. ایسا تو پھر درگاہ کو جا کے دشمنی میں کرتے سمجھ رہی. وہ بھی عاشقوں کی محبت ہے، وہ بھی دیوانوں کا اپنا محبت کا اظہار کرنے کا انداز ہے. اس کو سجدہ کیوں سمجھ رہے میرے بھائی؟ میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ یہ جاہلوں کی باتوں میں آ کر آخرت کو برباد مت کرو. اولیاء اللہ سے اچھا گہرا تعلق رشتہ رکھو. خدا کی قسم اولیاء اللہ ہم کو ایسے ہی سنتے ہیں جیسے میں آپ کو سن رہا ہوں، آپ مجھ کو سن رہے ہیں. اولیاء اللہ آج بھی مزارات مقدس میں رہ کر ہم کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ میرے کو دیکھ رہے ہیں. اتنے باشعور ہے اولیاء اللہ، خدا کی قسم، اور زندہ ہے. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اولیاء کی بات نہیں، عام بندوں کے تعلق سے حضور کہہ رہے ہیں، عام بندے، ہمارے باپ دادا، ہمارے چچا پھوپا جب قبروں کو گئے ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عام بندہ اپنی قبر کے اندر اتنے شعور سے لیٹا ہے، اس کی خبر پر اگر کوئی پرندہ بیٹھ جائے، وہ پرندہ نر ہے یا مادہ ہے، خبر میں لیٹنے والا لیٹ کے پہچان لیتا ہے. اتنے شعور کے ساتھ لیٹا ہوا ہے فرما رہے سرکار. اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا
قبرستان جاؤ تو سلام کرو، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم یا اہل القبور. سلام کا کرنے کا حکم دیا گیا، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی. کیوں سلام کا حکم دیا گیا؟ کیونکہ قبر والا مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، تمہارا سلام سنتا بھی ہے، تمہارے سلام کا جواب دیتا بھی ہے. اسی لیے تو ہم سلام کرتے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. کیونکہ ہمارا نبی سنتا ہے. غوث و خواجہ سنتے ہیں. ہر مرحوم اپنی قبر میں لیٹ کر، زور سے بولو، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہر چیز سنتے ہیں میرے بھائی. ہم ایسا نہیں ہے، ہمارا دین ایسا نہیں ہے، خدا کی قسم. اب آؤ دوستو، اب ذرا آپ کو یہ عقیدہ آپ کا مضبوط ہو گیا، بزرگوں سے آپ کا تعلق جڑ گیا، غریب نواز کی عقیدت و محبت، ان کے تعلق سے آپ کے بہترین آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. تو اب ذرا ایک 5 منٹ اور دے دیجئے، ایک علمی گفتگو اس موضوع پہ کرتا ہوں قرآن کے حوالے سے. اجازت تو ہے نا؟ سردی زیادہ ہو رہی کیا؟ قرآن کے حوالے سے. اور خدا کی قسم سنو، تم ہم مل کر اور دنیا کے پورے علماء مل کر ولی کی وہ شان اور عظمت بیان نہیں کر سکتے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. ایسی نرالی شان بیان کی ہے ولی کی، ایسی قوت، ایسا پاور، ایسی عظمت، ایسا رتبہ بیان کیا کہ آج تک بھی انسان کی عقل حیران ہے کہ اللہ نے ولی کو اتنی بڑی عزتوں کا مالک کیسے بنایا ہے. ولی کی شان. اور میں قرآن سمجھا دوں تو تمہیں غریب نواز خود بخود سمجھ میں آئیں گے. یہ انا ساگر میں پانی کٹورے میں کیسا آتا تھا، جے پال کو جوتیوں سے مار کے نیچے کیسے لاتے تھے، اونٹ بیٹھ جاؤ بولے تو کیسے بیٹھ جاتے تھے، یہ سارا منظر اجمیر کا آپ کو قرآن کی حوالے سے خدا کی قسم سمجھ میں آ جائے گا. میں ایک ولی کا مقام جو رب نے بیان کیا قرآن میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. ہوا کیا؟ آپ اتنی دلچسپی سے سن رہے تو اچھی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، سنیے. ہوا کیا؟ اللہ کے ایک پیغمبر تھے، ان کا نام تھا حضرت سلیمان علیہ السلام. کون تھے بولو؟ ذرا زور سے بولو نا یارو. ہاں ذرا آئندہ آئے تو نہیں، ذرا نعرے اورے لگانے کی کرنے کی ذرا پریکٹس کر لو. ہاں نکو لگاؤ وہاں گلی میں بولے تو وہاں دھوم دھوم کرے، یہاں لگاؤ بولے تو ٹھنڈے پڑ گئے. یہی چھے میاں میاں. نکو بولے سو کرتے، کرو بولے سو نہیں. سنو آپ، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، پوری دنیا پہ حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کی. پوری دنیا پہ پرندوں کی بولیوں کا علم جانتے تھے سلیمان علیہ السلام. پرندے یہ جو اڑتے ہیں ہواؤں میں پرندے، یہ پرندے کیا بات کر رہے سلیمان علیہ السلام سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، پھر ان کو ریپلائی بھی کرتے تھے. سبحان اللہ بولا. اماں کیا گھور گھور کے دیکھ رہے بھائی تم لوگ؟ 12 بج گئے کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیوں کا علم جانتے تھے. اب ہوا کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ تھا، اس کا نام تھا ہدہد. انٹرنیٹ پہ ہے اس کی فوٹو، دیکھو جا کے، اتنا پیارا ہے ماشاءاللہ. طبیعت خوش جانا دیکھے تھا، اسی چونچ باہر نکلی ہوئی زبردست، خدا کی قدرت کا شاہکار ہے. اس کی خاص بات کیا تھی؟ بہت لانگ جرنی کرتا تھا، لانگ، بہت دور دور تک اڑتا تھا. شاہین کی خاص بات کیا ہے؟ اونچائی میں اڑتی ہے. ہدہد کی خاص بات کیا ہے؟ لانگ، بہت ڈسٹنس تک اڑتا ہے. اب حضرت سلیمان کا علاقہ ہے، پورا دنیا، سب کی خبر لا کے دینا ہے. تو ہدہد پرندہ جا کے خبریں لے کے آ کے حضرت سلیمان کو دیتا تھا. تو اس نے ایک مرتبہ ایک خبر پہنچائی سلیمان علیہ السلام کو کہ سرکار، ایک خاتون ہے ملکہ سبا، ان کا نام بلقیس ہے.
سرکار اگر آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں گے تو مجھے قوی امید ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گی، کیونکہ بہت ہی با کردار، پاک دامن، با اخلاق عورت ہے، اور میری گزارش ہے آپ ان کو اسلام کی دعوت پیش کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ایک لیٹر لکھا کہ آپ خدا کی وحدانیت اور سلیمان کی رسالت کو آپ قبول کر لیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور آپ کو اسلام میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ایسے کہہ کر ایک لیٹر لکھا، حضرت بلقیس تک وہ لیٹر ہدہد پہنچایا، آپ نے پڑھا حضرت بلقیس نے۔ پڑھنے کے بعد حضرت بلقیس جواباً عرض کرتی ہے کہ آپ مجھے کوئی ایسی تعجب خیز چیز دکھا دے جس سے مجھے یقین ہو جائے کہ واقعی اللہ ہے اور آپ اس کے رسول ہیں، مجھے یہ یقین ہو جائے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ہدہد یہ لیٹر لایا، تو پھر حضرت سلیمان نے پھر ایک لیٹر لکھا کہ آپ میرے دربار میں تشریف لائیں، میں آپ کو ضرور بضرور کوئی نہ کوئی ایسی چیز دکھا دوں گا جس سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ اور میں اس کا رسول ہوں، یہ دکھا دوں گا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، اب اس کے بعد ہوا کیا؟ حضرت ملکہ سبا، حضرت بلقیس اپنے دربار سے نکلی حضرت سلیمان سے ملنے کے لیے، تو ان کا دربار سلیمان علیہ السلام کے دربار سے اتنی دور تھا کہ آنے کے لیے 2 مہینے کا وقت لگ گیا۔ کتنا؟ تیز رفتار سواری، دن بھر چلتی، اور رات میں جہاں کہیں موقع ہوتا حضرت بلقیس آرام کر لیتی، پھر صبح میں سواری شروع، پھر رات تک چلتی، رات میں موقع ہوتا آرام کا، ایسا کر کے 2 مہینے کا وقت لگانے کے لیے۔ اب یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت بلقیس بالکل قریب آ گئی حضرت سلیمان کے دربار کے، بس ایک 5 منٹ میں دربار سلیمان میں داخل ہونے والی ہیں۔ ملکہ سبا حضرت بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں 5 منٹ میں داخل ہونے والی ہے، 2 مہینے کا سفر طے کر کے آئی، اور یہاں حضرت سلیمان کو قاصد آ کر خبر دے رہا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، وہ ملکہ سبا بالکل دربار کے قریب آ گئی، چند ہی لمحوں میں دربار میں داخل ہونے والی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ وہ کچھ تعجب خیز چیز دیکھنا چاہتی تھی کہ میں کوئی ایسی چیز بتا دوں جس سے انہیں یقین ہو جائے کہ اللہ اور میں ان کا رسول ہوں۔ تو حضرت سلیمان نے کیا کیا؟ اپنے دربار میں اپنے درباریوں سے کہا، جو کہا رب نے سلیمان علیہ السلام کے بات کو قرآن میں درج کر دیا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں، قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ کہا ہے کوئی تم میں، درباریوں سے کہہ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام، ہے کوئی تم میں جو ملکہ سبا بلقیس کے میرے دربار میں آنے سے پہلے ان کا تخت جو ان کے دربار میں رکھا ہوا ہے وہ یہاں پہنچا دے؟ اور ملکہ سبا کا دربار ہے 2 مہینے کی مسافت کی دوری پر۔ اگر تیز رفتار سواری جو اس دور میں تھی وہ دن میں بھی چلے رات میں بھی چلے، آرام نہ کرے، 24 گھنٹے چلے، تو جانے کے لیے 1 مہینہ، پھر وہ آنے کے لیے 1 مہینہ، 2 مہینے کم سے کم چاہیے۔ اور یہ حضرت بلقیس 5 منٹ میں دربار میں آنے والی ہے۔ حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں مجھے وہ تخت ان کے جو دربار میں وہ چاہیے، اور پھر ایسا ویسا تخت بھی نہیں ہے چائنا کا کہ وہ سر پہ اٹھائے فولڈ کر لیے 1 گھنٹے پہ ڈال لیا، یاقوت و زمرود کا بنا ہوا ہے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں سلامتی کے ساتھ چاہیے، دھکا نہیں لگنا اس کو۔ اس دربار میں عام لوگ بھی بیٹھے تھے، جنات بھی بیٹھے تھے، اولیاء اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک جن جھٹ سے اٹھا، جن اٹھا، جن کون اٹھا؟ جلدی بولو، ارے جلدی بولو جی، ہاں زور سے بولو، ہاں جن کون کون دے کے ہاتھ اٹھاؤ۔
ارے جن کو کوئی بھی نہ دیکھے. کس کے آنکھ پہ ہے ہاتھ اٹھاؤ. ارے لیڈیز میں بھی کوئی بھی نہیں اٹھائے. یہ سب بھامٹے باتیں ہیں. جن آنکھ پہ آ گیا وہ جا کے جن تمہارے آنکھ پہ کہیں کو آئیں گا جی. اس کو کوئی بھی نہیں ملے, اپن ہی ملے. ان کے ارے اچھے دکھ رہے ہیں, بہت اسمارٹ ہے, بیٹھ جاؤ. ایسا نہیں ہوتا. جن بھی دیکھ سمجھ کے آتا جن, مگر اپنے پاس نہیں آتا. بہت لوگ آئے اس کو جا کے بیٹھنے کے واسطے. پیارے بزرگوں اور دوستوں, بہرحال جن کھڑا ہوا. کھڑا ہو کر جن کہنے لگا. کیا کہا جن, ذرا دیکھیے. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. جن کہنے لگا, اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو بھی قرآن میں درج کر دیا. جن کہنے لگا, اے اللہ کے پیغمبر, آپ مجھے اجازت دیجئے, آپ کے جگہ پہ اٹھنے سے پہلے وہ تخت لا کے دے دوں گا. جگہ پہ اٹھنے سے پہلے مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب دربار لگتا تھا, سلیمان علیہ السلام صبح بیٹھتے تھے تو شام میں اٹھتے تھے. دربار پہ صبح بیٹھتے تھے تو نقشبندی صاحب تقریر کرنے سے پہلے بیٹھے تو تقریر ختم کر کے اٹھتے تھے. مطلب 1-2 گھنٹے تو لگتے تھے. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب آپ بیٹھتے تو کم سے کم 6-8 گھنٹے کے بعد اٹھتے تھے. کہا آپ کے اٹھنے سے پہلے, یعنی شام کو جب آپ اٹھیں گے اس سے پہلے لا کے دوں گا. حضرت سلیمان نے کہا, بیٹھ جاؤ. اتنا ٹائم کہاں ہے, انہوں آنے والے دربار میں. اب لوگ چند لمحوں میں آنے والے, آپ 2-4 گھنٹے کی بات کریں, آپ بیٹھ جائیے. اور پھر جن کیا بولا, وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. جن بولا, بے شک میں بڑا قوت والا بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. اس میں جو ہیرے جواہرات ہیں نہیں نکالتا ہوں, سلامتی سے لا کے دیتا ہوں. اے چائے والے, کیا سمجھدار ہے چائے والا ہمارا. پیارے بزرگ اور دوست, کاش کہ ہر چائے والا سمجھدار ہوتا. پیارے بزرگ اور دوستوں, مسئلے کو سنو, مسئلے کو سمجھو میرے بھائی. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. کہا کہ بے شک میں بڑا قوت والا ہوں اور امانت دار ہوں. امانت دار کیوں کہا؟ کیونکہ اس میں جو ہیرے ہیں, جواہرات ہیں, سونا ہے, میں اس میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا, سلامتی سے لا کے دوں گا. قوت والا کیوں کہا؟ کیونکہ وہ بڑا وزندار تخت تھا, میں اس کو اٹھا کے لا سکتا ہوں, میرے اندر اتنی قوت ہے. اسی لیے لوگوں کے آنگوں پہ اثرات ہو گئے. الماری کو ڈھکلا تو اتنی دور جاتی ہے الماری. مگر آج کل نیا ہی فارمولا چل رہا بھائی ہمارے پاس بھی. ذرا پیٹ میں درد ہوا, ذرا لوگ ڈاکٹر کرنے جا رہے, نہیں عامل صاحب کرنے جائیں گے. بابا اچھا علاج کرتے بولے, بابا کے پاس علاج ہے. بابا کے پاس گئے, ارے تمہارے آنکھ پہ جن ہے, جن کے اثرات ہو گئے, جن حاوی ہو گیا, جن قابض ہو گیا. ایک دم ڈرا دیا اس کو. کیسا کرنا بابا؟ 5,000 روپے لگتے. لوگ مت, بابا میں دیتا ہوں. کیا کرنا؟ 3 لیمبو لاؤ. 3 لیمبو لے کے جن اتارتا. کہتے ابے ہولے 3 لیمبو سے سالن نہیں اتارتا, جن کہاں سے اترتا؟ سب جاہلانہ فارمولے ہمارے پاس آ گئے. جس کے پاس غوث اعظم ہو اسے لیمبوؤں کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ جس کے پاس غریب نواز ہو اسے ناریلوں کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی؟ اللہ والوں سے رشتہ مضبوط رکھو. یہ سب چیزیں آپ کے قدموں کے نیچے رہتی. غوث و خواجہ سے تعلق مضبوط, اولیاء اللہ سے تعلق مضبوط. خدا کی قسم 1000 جنات بھی اس کو بال بیگا نہیں کر سکتے جس پر غوث و خواجہ کا کرم ہوتا ہے. یہ سب ہم لوگ بنا لیے, یہ سب فارمولے ہی ہے. ایک عامل صاحب کے پاس ایسا ہوا, سنا دیتا ہوں, ذرا سن لو پلیز, اچھی بات ہے. صاحب
میرے کو کام کو جانا دل نہیں بول رہا. آ کے بولتے سے لوگ کام کو جانا دل نہیں بول رہا. صاحب میں اپنی بیوی کو دیکھا تو غصہ آ رہا میرے کو. بچوں سے بات کرنا دل نہیں بول رہا میرے کو. رات میں بستر پہ لیٹا تو نیند نہیں آ رہی صاحب میرے کو. اور ایسا بیٹھ گیا تو کمر میں درد ہو رہا. اور دوستوں سے ملے تو چڑچڑی ہو جا رہی طبیعت. اور کام پہ گیا تو بھاگ جانا دل بول رہا. اور دھوپ میں نکلا تو بہت پسینہ آ رہا صاحب میرے کو. سب سن کے عامل صاحب کہتے تیرے پر اثرات ہو گئے, اثرات کرتوت کرا دیے تیرے کو, نرسوں کی پوجا ہو گئی تیرے اوپر, جادو کرا دیا تیرے کو. اب انہیں پائلٹ ڈراوا, انہیں اور ڈرتا صاحب کیا کرنا, کچھ نہیں 10,000 11,000 روپے ہوتا, علاج ہو جاتا. یہ سب جاہلانہ باتیں میرے بھائی. ہر آدمی کو ایسی چھوتا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کو بھی کوئی بھی آج تک دنیا میں پیدائش نہیں ہوا جو بغیر بیوی سے لڑے کے زندگی گزار لیا. ٹینشن ہوتی چھوتی, وہ گھر میں رہیں گے تو ہوتی, اس میں ڈرنے کیا بات ہے. ٹینشن ہوئی تو عامل صاحب کہنے جاتے ہیں, گھر کا مسئلہ گھر میں حل کر لینا. ہر ایک کی کمر میں تو میں بھی بیٹھے ہوا بیان کر رہا ہوں, اٹھے اب میرے کو بھی ہوتا درد, اب میں بھی عامل صاحب کرنے جاؤں. کام کرنے گئے تو لوگوں کو اکساہٹ ہوتی, کیا روزانہ ہمیشہ اچھا کام کرنا دل بولتا. کبھی کبھی انسان کو چڑ ہے, انسان ہے, کبھی دل نہیں بولتا. اب اس کے اوپر بھی جا کے آپ عامل صاحب کہنے بتا رہے ہیں دوستوں سے ہمیشہ اچھا ایسا کرتے. کیا کبھی کبھی اچھی بات ہوتی, کبھی چڑچڑا ہو جاتی, کبھی طبیعت ہوتی. ہمارے پاس کچھ بھی ہوتے کہ بس ہم لوگ ایسا سوچتے کچھ تو بھی ہو رہا ہوں گا, میرے کو کرا رہے ہوں گے, میرے اوپر کچھ تو بھی آ گیا ہوں گا, میرے کو اثرات ہو گئے ہوں گے. میں وہاں سامنے سے گیا تو کیا کی دکھا تھا میرے کو, ایسا شیڈو دکھتا بعد کیا کی دکھا. عامل صاحب بولتے تو ہی چھے میرا گرا. یہ جہالت ہے میرے بھائی. ایسے کام کر کے آخرت کو برباد مت کر لو, جیب کو بھی پریشان. اہلے اپن لوگا کما رہے نہیں, جو بھی کمائے اس کو ذرا سیف رکھو بھائی. یہ کئی کو ڈال رہے 5,000 3,000 11,000 6,000, یہ جاہلانہ چیزیں, اس کو بچاؤ, انشاءاللہ بچائیں گے. سبحان اللہ. اب آؤ پیارے بزرگ اور دوستو, پھر اب ہوا کیا. حضرت سلیمان نے کہا بیٹھ جاؤ, اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے, کیونکہ ابھی وہ چند لمحوں میں دربار میں آنے والی ہے. کوئی اور جو حضرت بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت لا کر دے. اللہ کا ولی کھڑا ہوا, ان کا نام آصف بن برقیہ تھا. کیا تھا؟ زور سے بولو. آصف بن برقیہ تھے. کھڑے ہوئے کہنے لگے قال الذي عنده علم من الكتاب. ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے سینے کو کتاب کے علم سے سرفراز کیا گیا تھا. اللہ کا ولی تھا, نام آصف بن برقیہ تھا. کہنے لگے انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک, ان يرتد الیک طرفک. یہ ہے ولی کی شان. اللہ بیان کر رہا ہے ان يرتد الیک طرفک. کہے اللہ اے پیغمبر خدا, اے اللہ کے پیغمبر, آپ مجھے اجازت دو, آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کے دے دوں. اللہ اکبر. یہ ہے ولی کی شان, یہ ہے ولی کا پاور اور ان کی قوت. یہ کوئی مولوی مولانا مفتی صاحب عودان صاحب سلام پڑھنے والے فاتحہ پڑھنے والے بیان نہیں کر رہے ہیں. ولی کی یہ شان, یہ عظمت, یہ پاور, یہ رتبہ اس کو پیدا کرنے والا رب بیان کر رہا ہے. اور یہ بات کہیں اور لال کتاب ہری کتاب میں نہیں, ولی کی یہ شان قرآن مقدس میں لکھی ہوئی ہے. ارے میرے بھائی, اے راجستان والوں, اے غریب نواز کے دیوانوں, اپنی قسمت پہ ناز کرو. یہ جو قرآن میں جس ولی کا ذکر ہوا ہے اس ولی کا نام آصف بن برقیہ ہے. اور آصف بن برقیہ 1,000 آصف بن برقیہ ایک طرف, میرا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ایک طرف.
میرے بھائیوں، یہ ہے ولی کی شان. اللہ اللہ ہو کر اپنے ولی کی عظمت قرآن میں بیان کر رہا ہے، اس کا پاور بتا رہا ہے، اس کی شان بتا رہا ہے. کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ قیامت تک قرآن پڑھنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کو ماننے والوں، تمہیں پتا چلے کہ ولیوں کا مقام کیا ہوتا ہے، ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے. یہ پچھلے پیغمبر کی امت کا ولی تھا تو یہ شان ہے. میرے مصطفیٰ کی امت کے ولی کی شان تو اس سے کروڑ درجہ زیادہ افضل و اعلیٰ ہے. میرے پیارے بھائیوں، کیا سمجھتے ہیں آپ اولیاء اللہ کو؟ پلک چھپکنے کی دیر میں بولے سرکار آپ مجھے اجازت دیجئے، آپ کے پلک ایسے مل کے ایسے جدا نہیں، این یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک مل کے ایسے جدا نہیں ہوں گے. اس سے پہلے لا کے دے دوں گا. اچھا، پلک مل کے جدا ہونے کتنا ٹائم لگتا؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا جی. میں ایک دن ایسا گھڑی کو سامنے رکھ کے یوں یوں پلک جھپکا تو ہوا کہ ہمیں کو گھڑی دکھ رہی نہیں، پلک جھپکے. ارے میں بولا یہ کیا ٹینشن ہے رے بھائی؟ تو پھر انٹرنیٹ سے پوچھا، بھائی ذرا پلیز گوگل، پلیز ہیلپ می. تو گوگل بتایا، گوگل جو ہم لوگ عام طور پہ جو ہے پلک جھپکتے دیکھیں، نارملی جو ہماری پلک جھپکی جا رہی ہے 1 سیکنڈ میں 5 مرتبہ ہم پلک جھپکتے ہیں 1 سیکنڈ میں. اور اگر اسپیڈ کوئی آدمی ایسے جھپکنا چاہا تو 1 سیکنڈ میں 18 مرتبہ پلک جھپکتا ہے. انٹرنیٹ کی اپنی تحقیق انگریزوں کی. پیارے بزرگار دوستو ذرا غور کرو، تیز رفتار سواری کو جا کر وہ تخت کو لانے کے لیے جو 2 مہینے کا وقت لگتا تھا، اللہ نے ولی کو اس پاور کا مالک، اس شان و عزت کا مالک بنایا کہ ولی کو وہ سفر طے کرنے، وہ وزندار تخت اٹھا کے لانے 1 سیکنڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے، سیکنڈ کے 20ویں حصے میں لا کر دے دے گا. اچھا، پھر ایسا نہیں کہ حضرت سلیمان نے پوچھا، حضرت آصف بن برقیہ نے کہہ دیا ہاں ماشاءاللہ بہت اچھی قوت ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ایسا نہیں ہوا. حضرت سلیمان نے کہا جائیے، آپ کو اجازت ہے، لے آئیے تخت، آپ کو اجازت ہے، جائے لے آئیے. قرآن ہے قرآن. ایک لمحے کے لیے بھی اگر غلط خیال بھی آیا، لا ریب فی، شک بھی ہوا، کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. یہ ہے ولی کی شان، اللہ بیان کر رہا ہے. حضرت سلیمان نے اجازت دی، جاؤ لے آؤ. حضرت سلیمان کی اجازت ملتے ہی حضرت آصف بن برقیہ گئے اور تخت لے کے آئے. حضرت سلیمان اجازت دے کے کیا کرے؟ بس ایسے پلک جھپکے. دکھ رہا؟ ہاں سبحان اللہ، ایسا جھپکے پلک جھپکے. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ. قرآن ہے قرآن، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے. اللہ سلیمان نے اجازت دی، پلک جھپکے، آنکھ کھولے تو تخت سامنے رکھا ہوا تھا. یہ ہے ولی کی قوت. کس سے پنگا لے رہے دیوانی قوم؟ یہ ولی کو نہیں ماننا، ولی کا نہیں جا. ابے حولے تو ولی کو سمجھا ہی کہاں؟ تو جس سے پیدا ہوا اپنے بابا کو نہیں سمجھا، اپنی ماں کو نہیں سمجھا، تو ولی کو کیا خاک سمجھے گا؟ کیا مقام ہے ماں باپ کا؟ اف ولا تنہرہما. اللہ کہہ رہا اپنے ماں باپ کو اف اف بھی مت کہو، یہ ان کا مقام ہے. اف مت کہو، اف. اور ولی کی بات آ رہے تو اللہ کہہ رہا ہے یرتد الیک طرفک. پلک چھپکنے کی دیر میں 2 مہینے کی مسافت کے سفر طے بھی کرتا ہے، تخت بھی اٹھاتا ہے، لے کر بھی آ کر رکھ بھی دیتا ہے. اور جیسے ہی حضرت سلیمان نے دیکھا پلک جھپکی، تخت سامنے تھا، حضرت سلیمان نے کیا کہا؟ قرآن آگے بیان کرتا ہے. اللہ کہتا ہے سلیمان نے یوں کہا، قال، سلیمان نے کہا، ھذا من
فضل ربی. سلیمان نے کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے. کس سے ہے بولو؟ زور سے بولو. ہاں تو یہ نہ سمجھنا کہ ولی جو کرتا ہے یہ کوئی اور معاملہ نہیں. ولی کے ہر عمل پر رب کا فضل ہوتا ہے. غریب نواز نے کٹورا دے کر بھجایا، انا ساگر جو سما گیا یہ فضل مولا سے ہے. غریب نواز کی نالین جادوگر کو ہوا میں اڑ کے مارتی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی کہانیاں ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ مولا کے فضل سے ہے. اللہ چاہتا ہے تو اس کا محبوب ہڈیوں پر ہاتھ رکھ دے تو مرغا زندہ ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں ولیوں سے ٹینشن نہیں. ولیوں کو ادب، احترام، تعظیم، خدا کی قسم وہ بڑی عزت والے ہیں، بڑی شان والے. آج میں حضرت ماموں صاحب قبلہ کے پاس مغرب کی نماز پڑھا، پھر اندھیرا ہو گیا تھا، پورا سناٹا چھا گیا. ادھر جا کے ہم جو ہے وہ تالاب کو دیکھنا چاہتے تھے، اندھیرے میں تالاب دکھ رہا نہیں، پورا ہو ہے، ہو کالی گھٹائیں چھائی ہوئی ہے. ادھر آ کے دیکھے تو ادھر ہو خلا دکھ رہا ہی نہیں، محل نہیں دکھ رہا. حضرت ماموں صاحب کی مزار کے اوپر جھاڑ کو ایک لائٹ لگی، ایک کچھ اونلی ون، ایک لائٹ لگی ہوئی ہے. قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، اتنی نورانیت، اتنی رحمت. یہاں پہ 100 لائٹیں لگی ہوئی ہیں مگر خدا کی قسم وہ نورانیت نہیں ہے جو سرکار ماموں صاحب بھانجے صاحب قبلہ کی مزار اقدس کے پاس جو نورانیت تھی. وہ نورانیت کو دیکھ کر میں ششدر تھا. اتنی بڑی کلومیٹر میٹر دور دور تک جہاں پہ لائٹ نہیں ہے، جہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے، انسان نہیں ہے، ویسے مقام پہ اللہ کے ولیوں کے پاس کیا نورانیت، کیا ماحول، کیا کیفیت، کیا خوشبو. اللہ اکبر کبیرہ. ہم لوگ ابھی اتنا لگا رہے ہیں، سینٹ مار رہے ہیں. شادی خانے کو گئے تک پہنچ نہیں آ رہی. ماموں صاحب کہنے رات میں تو اب کوئی ہے ہی نہیں، فجر کو جاؤ خوشبو مہک رہی. کہاں سے آ رہی بھائی خوشبو؟ یہ عطر کی خوشبو نہیں ہے، یہ مولا کی رحمت کی خوشبو ہوتی ہے. یہ انوار و تجلیات 24 گھنٹے اس مزار اقدس پر نازل ہوتے رہتے ہیں. یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی خوشبو ہے، یہ اس کی نور. کیا نورانیت صاحب، قسم کہہ رہا ہوں یہ ہم اتنے لائٹ لگائے یہاں پہ وہ نورانیت نہیں ہے کیونکہ یہاں گناہگار بیٹھے ہوئے، یہاں خطاکار بیٹھے ہوئے، ہم جیسے گناہگار بیٹھے ہیں، اس لیے یہاں نورانیت نہیں ہے. وہ خلے کی چوٹی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور لیٹے ہوئے کوئی 25 سال 5 سال 10 سال نہیں، 500 سال ہو گئے مگر آج بھی نور کی دریا بہہ رہی ہے، رحمتیں نازل ہو رہی ہے، انوار بکھرے ہوئے. کیا ماحول صاحب. قلعے کے ہم لوگ ایسا چڑھے، وہ گیٹ کے پاس یوں گئے، وہاں کی کیفیت عجیب تھی. وہ گیٹ میں سے اندر قدم ڈالتے کہ اندر کی کیفیت عجیب و غریب ماحول، ایک دم نورانیت. کیا چھکا چھک ماحول ہے، ایسا کرنٹ کا ماحول ہے. خدا کی قسم یہ صرف اسی وقت ہوتا ہے جہاں فرشتوں کا، رحمتوں کا، انوار کا، انعام کا، احسان کا، فضل کا، کرم کا نزول ہوتا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، ولیوں سے جڑ کے رہو. ولیوں کی شان نرالی ہے میرے بھائی، آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے آپ کامن سینس یوز کرو. 1 سیکنڈ کے 20ویں حصے میں وہ یہاں سے لے کے جو ہے آپ چلے گئے حیدرآباد، تخت اٹھائے بھی لے کے آئے واپس راج نگر. کیسا آتے بھائی؟ آج کی بھی تیز رفتار سواری. میں صبح 10 بجے میرے گھر سے نکلا، 5:30 بجے راج نگر پہنچا. اتنی تیز رفتار سواریاں، کار نکل گئی، پلین نکل گیا، فلائٹ نکل گئی. پھر ایک سیانی عالی شان ادے پور سے اجمیر کی روڈ، زبردست 4 ٹریک. اس کے باوجود بھی میرے کو وہاں سے یہاں آنے کے لیے 8 سے 10 گھنٹے کا وقت لگا. کیا ولی کی شان ہوں گی. لمحے میں گئے بھی، تخت اٹھائے بھی، لائے بھی. کیسا ہوا ہوں گا؟ گئے کیسا ہوں گے، اٹھائے کیسا ہوں گے، لائے کیسا ہوں گے؟ نہیں آ رہا.
نہیں آتا سمجھ میں. کرامت بولتے ہی جس کو جو اندر گھستی چ نہیں. کٹورا لیے پرانا ساگر کٹورے میں کیسا آیا ہوں گا. وہاں بھی یہی پریشان ہے کیسا تے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہولے اس کچھ بولتے کرامت. انگلی کا اشارہ کرے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے کیسا ہوا ہوگا. اپن اشارہ کرے تو لائٹ نے پھٹ رہی. حضور اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے کیسا ہوا. ہاں اندر نہیں جا رہی. اگر یہ عمل نبی سے ہے تو اس کو بولتے ہیں معجزہ. ولی سے کوئی ایسی چیز صادر ہو جائے جس کو عقل قبول نہ کرے اس کو کرامت کہتے ہیں. نبی سے کوئی ایسی چیز صادر ہو جائے جس کو عقل قبول نہ کرے اس کو معجزہ کہتے ہیں. ہماری عقل سے ماورا ہے میرے بھائی. یہ ہمارے بس کی باتیں نہیں ہیں. یہ اللہ کی اور اللہ کے دوستوں کی باتیں ہیں. اللہ کی اور اللہ کے زور سے بولو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھوڑا لمبی ہو جا رہی کیا گفتگو؟ نہیں نا. ہاں میں چپ چپ پوچھ رہا ہوں. تم لوگ نکو بولے تو بھی بولتا ہوں میں. تم ٹینشن نکو لو. سنو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پردہ فرمانے کا وقت آیا, وصال کا وقت, دنیا سے رحلت کرنے کا وقت آیا, تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ کو بلایا. بلا کر کہا بیٹی عائشہ میرے بعد یہ جو میرا جو بھی سامان ہے ترکہ جو تقسیم ہوگا اس کو اپنے دونوں بھائیوں میں اور اپنی آپ دونوں بیٹیوں میں اس کو تقسیم کر لینا. حضرت عائشہ بولی بابا جان آپ کی تو میں ایک بیٹی ہوں. آپ کی تو میں ایک بیٹی ہوں, 2 کہاں ہیں؟ بولے میں دنیا سے جا رہا ہوں, آپ کی والدہ محترمہ حمل سے ہے. کیا ہے؟ آپ کی والدہ محترمہ حمل سے ہیں. 2 بیٹیاں بول رہے ہیں بیٹی ایک, اور 2 بیٹیاں بول کے بتا رہے ہیں میرے پردہ ہونے کے بعد تمہارے ماں کے پاس ولادت ہوگی اور وہ جو وعدہ ہوگی وہ لڑکا نہیں وہ لڑکی پیدا ہوگی. اولیاء اللہ کی, صحابہ کی, انبیاء کی نظر ہے میرے بھائی. اللہ دیا, آپ پہ کو ٹینشن لے رہے ہیں نہیں. دیکھو ایک مثال اچھی سمجھاتا ہوں. ہمارے پاس بھی آج کل کیا ہوتا, پریگننسی ہونے کے بعد, پریگننٹ ہونے کے بعد دواخانے میں چیک اپ چلتا ہے, منتھلی چیک اپ ہوتا نہیں ہوتا؟ پیر قریب کر کے بیٹھے ہوتا نہیں ہوتا؟ ارے بولو جی اماں ہیبت ہو رہی میں, کچھ جلدی بولو. ہوتا ہو گیا 7 منتھ رننگ ہے, 7 منتھ. ڈاکٹر, لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے بیگم کو ٹیسٹ کرانے کے لیے, چیک اپ کرانے کے لیے. تو لیڈی ڈاکٹر کیا کرتے ہیں, بچے کو جو ہے اسکین کرتے, اسکین کر کے ماشاءاللہ ہارٹ اچھا ہے. کس کا؟ اماں کا نہیں, بچے کا. جو بھی 7واں مہینہ چل رہا ماں کے پیٹ میں, بچے کی کڈنی گڈ, لیور باڈی زبردست, گڈ, ویری گڈ. ابھی نو میڈم باہر آتے, آ کے ساسو ماں کو بولتے, اپنے امی کو بولتے, اپنے شوہر کو بولتے بچہ اچھا ہے, کہتے ان کی پھر گئی صاحب کی, شوہر صاحب کی. بولے میرا بیٹا کیسا ہے میرے کو نہیں معلوم, ڈاکٹر نہیں معلوم, کیسا معلوم؟ لوگ مت. میری اماں وہ بچے کی دادی ہے, دادی کو نہیں معلوم, ملمہ کو کیسا معلوم؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بیگم کیا کرے, شوہر کا کال, بہت خطرناک ہے تم, ایسی جاہل باتیں کر کر کے یہاں تک آ گئی نوبت. بولے دیکھو تم پڑھے, ڈاکٹر نے یہ MBBS والا کورس کیا ہے, اس نے یہ تعلیم حاصل کی ہے. اب ذرا بتاؤ دوستو, ایک ڈاکٹر بننے کے لیے جو کتابیں پڑھی جاتی ہے کس نے لکھی؟ خدا نے. بولو نہیں, نبی نے. انگریزوں نے, انسانوں نے
جو ہے محققین نے، ڈاکٹرز نے، اطباء نے، حکما نے، ارے پچھلے لوگوں نے لکھ دیا، بعد والے پڑھ کے پیٹ کے اندر کی خبر، بچے کی دل کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں۔ بندوں کا علم پڑھے تو بندے کا کمال یہ ہے، ارے وہ اولیاء اللہ جو کھانا نہیں کھاتے، رب منا کے کھانا کھلاتا ہے، وہ اگر ہمارے مخدرات پڑھ کے ہماری بات بول دے تو کیا تعجب کی بات ہے، کیا تعجب کی بات ہے میرے بھائی۔ اولیاء اللہ خدا کے دوست ہے۔ بس اب یہاں پہ بات ختم۔ آج کے بعد کوئی ولیوں کے ساتھ غداری، بے وفائی، بغاوت، اور جب بھی مزار اولیاء پہ جائیں گے پھول کا نذرانہ لے کر جائیں گے، کیونکہ ہم ان کو کپڑے نہیں بنا سکتے، ہم حضرت کو 500، 1000، 2000 روپے کی نوٹ نذرانہ نہیں دے سکتے، ہم حضرت قبلہ کا گھر نہیں بنا سکتے، تو کیا کریں؟ غلام ہیں، نظر پیش کریں۔ تو بولے حضرت کم سے کم پھول اور چادر کا نذرانہ تو دے سکتا ہوں۔ دیں گے انشاءاللہ، دیں گے انشاءاللہ۔ بس اب حالات حاضرہ پر ایک 5 منٹ گفتگو۔ جو مسلمان آج بے عملی کی وجہ سے معاشرے میں رسوا ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، مسلمان بھائیوں ایک بات یاد رکھ لو، خدا کو چھوڑ کر کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دن میں 5 مرتبہ مؤذن مسجد سے آواز دے رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سنتے ہی ہم لوگ اذان ہو رہی، اذان ہو رہی، اذان ہو رہی، سیدھا بیٹھ جاؤ، ٹی وی بند کرو، اٹھ کے بیٹھ جاؤ، لیٹ اٹھو، اذان۔ ویری گڈ، بہت اچھی، شاباش۔ مگر ذرا اذان میں کیا بول رہا؟ مؤذن غور کرو، مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ، دو بار کہتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ کس کو بولا؟ آپ کو، میں کو، آؤ نماز کی طرف۔ نقشبندی صاحب آؤ نماز کی طرف، جلیل بھائی آپ بھی آؤ، شمشیر بھائی آپ بھی آؤ، نعمان صاحب آپ بھی آ جاؤ۔ سب کو بلا رہا ہے مؤذن، آؤ نماز کی طرف۔ اب اس کے بعد کا جملہ غور کریے، ہم لوگ غور ہی نہیں کرتے، یہی مصیبت ہے مسلمانوں سے۔ حی علی الفلاح، کیا مطلب؟ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف بلا رہا ہے مؤذن۔ کس کو؟ جو غلے پر بیٹھا ہوا سیٹ ہے، سیٹ کو کہہ رہا ہے آجا، کامیابی تیرے غلے میں نہیں، کامیابی خدا کی عبادت میں رکھی ہوئی ہے۔ بڑے بزنس مین کو کہہ رہا ہے چھوڑ دے سب بزنس، کامیابی وہاں نہیں ہے، کامیابی رب کی دربار میں سجدے کرنے میں رکھی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے مالداروں، رئیسوں، تونگروں، امیروں، ہر ایک سے کہہ رہا ہے مؤذن آ جاؤ، اے مالداروں، تونگروں، رئیسوں آؤ، کامیابی خدا کی عبادت میں رکھی ہوئی ہے۔ دوستوں میں، بیوی میں، بچوں میں، بھائیوں میں، احباب میں، خاندان میں، قبیلے والوں میں، رشتہ داروں کے بیچ میں بیٹھنے والوں سے کہہ رہا ہے سب کو چھوڑ دے۔ نہ تیرا کوئی دوست تجھے کامیاب کرنے والا ہے، نہ بیوی بچوں کی محبت کامیاب کرنے والی ہے، نہ ماں باپ کا صحبت کامیاب کرنے والی ہے۔ اگر کوئی کامیابی تجھے دینے والا ہے تو اس دینے والے کا نام اللہ ہے، اور وہ کامیابی تجھے کب دیتا ہے؟ جب تو سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، تو ادھر آواز لگاتے رہتا ہے، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، اس کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے، ادھر سے رب تیرے مقدر میں کامیابی لکھتا چلا جاتا ہے۔ نماز چھوڑ کے کوئی مسلمان خدا کی قسم آج تک کامیاب ہوا ہی نہیں میرے بھائی، آج تک نہیں ہوا۔ آج ہم مسلمانوں کو نماز پڑھنے بیزارگی آتی، اللہ کے دربار میں جانے بیزارگی آتی، رکوع کرنے بیزارگی آتی، سجدے کرنے بیزارگی آتی، بہانے تلاش کرتے ہیں، بہانے تلاش نہیں میرے بھائی۔ جی دیکھو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، ہر مہینے میں حج فرض نہیں ہے، نہیں، کتنا آسان مذہب ہے ہمارا،
پوری زندگی میں خالی ایک مرتبہ حج فرض ہے. بولو سبحان اللہ. پوری زندگی میں صرف ایک بار. پھر اس میں بھی کنڈیشن ہے, پیسے ہے تو کرو, نہیں ہے تو جان تو چھوڑو, معاف. زیادہ سفر ہے, 2-4 لاکھ روپے جمع ہو گئے, حج کرو. نہیں ہے, لائٹ لے لو. فرض نہیں ہے آپ کے اوپر. غریبوں پہ, مسکینوں پہ, یتیموں پہ, بے کسوں پہ, بے سہارا لاچار لوگوں کے اوپر حج فرض نہیں ہے. چلو ایک تو ہے تو گڈ, نہیں ہے ویری گڈ. اب زکات, اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ ہر مہینہ 2.5% نکالو نہیں بول رہے ہیں. یہ جو گورنمنٹ نوکریاں کر رہے ہیں ان لوگوں سے پوچھو آپ, 2.5% سیلری ہے 30,000, ہاتھ کو کتنے آ رہے 21,000, 9,000 کٹ گئے صاحب. اللہ اگر ایسا قانون بنا دیتا ہر مہینے میں 2.5% زکات نکالو, ارے باپ رے باپ, پورے امیراں پریشان رہتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے جنوری کا بھی توج کھا لے, فروری کا تو کھا لے, مارچ کا بھی توج کھا لے, اپریل کا بھی توج کھا لے. دسمبر آیا نا, 1 سال ہو گیا, ہاں ہو گیا 1 سال, 2.5% نکال دے. سال میں صرف ایک بار نکالنا ہے, وہ بھی صرف 2.5%, 50% بھی نہیں. 1 لاکھ روپے جمع ہے تو 2,500 روپے جمع ہے, 50,000 نہیں, 10,000 نہیں. کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا. سال میں 1 مرتبہ زکات, زندگی میں 1 مرتبہ حج, روزے رمضان میں, سال میں 1 مہینہ بس. ہر مہینہ روزے رہنا نہیں, 11 مہینے کھینچو. مرغیاں, مٹن, چکن, لوگاں کیا کیا کی کھا جا رہے ہیں, گرگٹاں, چوہے, کتے, بلیاں, سانپاں, کیا کیا کی کھا جا رہے ہیں. کھائے تو کہے خود مرنے, سوپ کو مار رہی ہوں, کھاتے ہیں انہوں سزا ہی نہیں. پھر کیا بولے تو کورونا وائرس لوگم مت. کیا کھاتے کھاؤ, روز 3 ٹائم بریانی کھاؤ, روزانہ 3 ٹائم کھاؤ بریانی, ہضم کرنا. مگر مرغے مسلم کھاؤ جی, آپ کیا کھاتے کھاؤ. آپ سال میں صرف 1 مہینہ روزے, وہ روزے بھی اتنے ٹھنڈے روزے, سردیوں میں آ رہی, بیٹھے بیٹھے تو ختم ہو جا رہا. ہو گیا رمضان ختم, ہاں ہو گیا, جاؤ عید کر لو, جاؤ شرخرما پہ مزے کر لو. ہے تو صرف اب ایک ہی چیز ہمارے پاس جو بالکل اللہ سے 24 گھنٹے جوڑ کے ہمارے کو رکھی ہوئی ہے, وہ ایک چیز کا نام ہے نماز. صبح ہو گئی پہلے نماز, بعد میں دکان, بعد میں کاروبار, بعد میں تجارت, بعد میں مہمان, بعد میں خاندان, بعد میں سب کچھ, پہلے فجر کی نماز. سبحان اللہ, زور سے سبحان اللہ. پھر ظہر ہو گئی, پھر ایک نماز. ایوننگ ٹائم آیا, پھر ایک نماز. تھوڑا سا اور جو ہے دن چھٹ گیا, رات کی ابتدا, اور اللہ کہہ رہا ہے, آؤ میرے بندے, رات کا آغاز اللہ کی عبادت سے, مغرب کی نماز. پھر اور تھوڑا رات چھٹ گئی, اللہ سے کہہ رہے بندے, مولا دن بھر کام کر کر کے تھک گیا, فجر کو اٹھا سو تھک کے کپا ہو گیا. اللہ بولے کچھ بھی نہیں, ذرا نماز پڑھ لے کے سو جا. اور پھر کیا شان ہے میرے بھائی, صدقے جاؤ, فجر کی نماز پڑھے تو ظہر تک اللہ تعالیٰ خود بندے کی حفاظت کرتا ہے. فرشتوں سے نہیں کہہ رہا, اللہ خود کرتا ہے, اللہ خود. ظہر پڑھ لیے, عصر تک اللہ خود بندے کی حفاظت کرتا ہے. عصر پڑھے, مغرب تک اللہ حفاظت بندے کی کر رہا ہے. مغرب پڑھے, عشاء تک اللہ تعالیٰ خود بندے کی حفاظت کرتا ہے. اور بندہ عشاء پڑھ لیا, فجر تک اللہ خود بندے کی حفاظت کرتا ہے. نماز پڑھنے والا اللہ کے حفظ و امان میں ہے میرے بھائی. کیا نماز پڑھنے بیزاری, اچھا کتنی دیر لگتی, فجر پڑھنے 6 گھنٹے لگتے, ظہر پڑھنے 4 گھنٹے لگتے, عصر کو 1.5 گھنٹہ لگتا, فجر پڑھنے 10 منٹ, ظہر پڑھنے 12 منٹ, عصر پڑھنے 10 منٹ, مغرب پڑھنے 15 منٹ, عشاء پڑھے تو 20 منٹ, قصہ ختم.
پورا کیلکولیشن کر لیے تو 5 نمازوں کو 1 گھنٹہ لگتا. کتنی؟ زور سے بولو جی. ایسے بات آتا حال میں 1 گھنٹہ ڈیٹینشن کیمپ میں بڑے 1 گھنٹہ لگتا. 1 گھنٹہ لگتا میرے بھائی، خالی 1 گھنٹہ. 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے پورے اپنے. کہاں پھرنا ہے پھرو، کہاں جانا ہے جاؤ، کہاں آنا ہے آؤ، دوستوں کا نے جاؤ، خاندان میں جاؤ، بیگم کو لے جاؤ، ہوٹل میں جا کے دبا کے کھلا کے لے جاؤ. اللہ آتے آتے سسرال والوں سے بھی مل لے کے آؤ. صرف 1 گھنٹہ اللہ کی عبادت بس. 23 گھنٹے پھر آپ کو آزادی ہے. اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے نماز میں رہو، 24 گھنٹے مسجد میں رہو. بولے کیا نہیں بولے؟ رات میں مسجد میں سو جانا، تو دیوان خانے میں نہیں دیکھنا. ایسا نہیں، نماز پڑھ لے، چل جا گھر میں جا کے سو جا. کیا خدا کا قانون ہے، کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا. اور اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں سے وعدہ کر رہا ہے. وعدہ نماز پڑھنے والوں سے 1-2 وعدے نہیں، 70 وعدے کیا اللہ. نماز پڑھنے والے سے اللہ کے 70 وعدے ہیں، جس میں سے ایک وعدہ یہ ہے تجھے ایسی جگہ سے رزق دیا جائے گا جہاں تیرا گمان بھی نہیں جائے گا. ہم لوگ پریشان، نوکری نہیں مل رہی، ڈگری ہو گئی نوکری نہیں مل رہی، سعودی عرب گئے نوکری نہیں مل رہی، امریکہ کو گئے جاب نہیں مل رہی، وہاں گئے پریشان ہے، گھر میں آئے کھانے کو نہیں ہے، ٹینشن ہے، وبال ہے. ہاں، یہ سارا ٹینشن نماز نہیں پڑھنے کا ہے. بندے تو نماز پڑھ، تیرے رب نے وعدہ کیا ہے ایسی جگہ سے تجھے رزق دوں گا جہاں تیرا خیال و گمان بھی نہیں جائے گا. ایسی جگہ سے تجھے رزق دیا. پڑھو میرے بھائی نماز. پڑھیں گے اللہ راضی ہوں گا میرے بھائی. اللہ جی کون ہے؟ دیکھو اپن کیا اپنی اوقات ہے. آپ کو معلوم ہے اپن سانس لے رہے. کون کون سانس نہیں لے رہے؟ ہاتھ اٹھاؤ جی جلدی. پورے لے رہے. اماں بہت اچھے لوگ آئے بھائی، پورے سانس. لیڈیز بھی لے رہے. اچھا، اللہ کا شکر ہے، لیتے رہو. پھگٹ میں یہ سانس، فری آف کاسٹ. فری آف کاسٹ ہے یہ. اور یہ سانس ایسی چیز ہے پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں بکتی. یہ صرف فضل مولا سے چلتی ہے، بس فضل مولا سے چلتی ہے. یہ سانس کہیں بھی نہیں بکتی، کہیں نہیں بکتی، کوئی خرید نہیں سکتا اس کو. فری آف کاسٹ ہے. اب اگر کسی آدمی کی سانس رک رہی، ایسا ہو رہا، اس کو بولے سیدھا لینا ہے نارمل، جی ہاں صاحب 10,000 روپے دے. within سیکنڈ دیتا نہیں دیتا. سانس لینے آدمی پیسے دیتا، مگر یہ سانس پیسے دیے تو نہیں ملتی. یہ صرف اللہ کے فضل سے ملتی ہے. کسی کی سانس رک رہی، بولے میاں تیرے کو اور 2 سال کی سانس دوں گا، تیری پوری جائیداد دے دے، زمین دے دے، کاروبار دے دے، تجارت دینے کو تیار ہو جاتا آدمی. لیکن ذرا غور کرو، ایسی لا قیمت سانس اللہ ایک دن میں ایک بندے کو کتنے مرتبہ دے رہا. ہم کو کئی کچھ سب کاؤنٹنگ کرنا چل رہی، چلنے تو مولانا کئی کچھ کے پر توجہ دے رہی. تو رکی جب غور کریں گے. اتنا پیچھے ٹینشن لینے کیا میری عمر ہے مولانا 26 کا ہوں میں، 26 میں 700 کا حساب کریں گے، 61 میں غور کریں گے. آفٹر ریٹائرمنٹ آئی ول تھنک. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، نہیں نوجوانوں، تم نہیں جانتے ہو یہ سانس کتنی ہے. ایک دن میں بندہ 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے. کتنے مرتبہ؟ زور سے بولو. اور ایک سانس میں بھی اللہ تعالیٰ رائی برابر کا فرق آنے نہیں دیتا. بندے کو دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، دیتا. بندہ اللہ کہہ رہا ہے لے میرے بندے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے. بس شرط ایک ہے میرے بندے. پوچھے مولا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تم یہاں گٹکے کھانے پیدا نہیں ہوئے، سگریٹا پھونکنے پیدا، تم یہاں زردے کے پانا کھانے کو پیدا نہیں ہوئے، فائٹنگ کرنے،
گلے پکڑنے، مارنے، توڑنے، بیویوں سے لڑنے، کوٹوں میں کیساں ڈالنے، کچہریوں میں جالنے، زمینوں پہ لڑنے جھگڑنے، بھائیوں سے رشتہ توڑ رہے ہیں، باپ سے رشتہ توڑ رہے ہیں، ماں سے لڑ رہے ہیں، بہن سے لڑ رہے ہیں، بھونے سے لڑ رہے ہیں۔ یہ لڑائی جھگڑے کرنے پیدا نہیں ہوئے مسلمانوں۔ مسلمان لڑاکو چیز کا نام نہیں ہے، مسلمان ظلم کا نام نہیں ہے، مسلمان تکلیف کا نام نہیں ہے، مسلمان جبر کا نام نہیں ہے، مسلمان زیادتی کا نام نہیں ہے، مسلمان اخلاق کا نام ہے، مسلمان محبت کا نام ہے، مسلمان کردار کا نام ہے، مسلمان رحمت کا نام ہے، مسلمان ادب کا نام ہے، مسلمان تعظیم کا نام ہے، مسلمان درگزر کرنے والے کا نام ہے، مسلمان معاف کرنے کا نام ہے، مسلمان ساری دنیا کو چھوڑ کر خدا کے دربار میں سجدہ کرنے والے کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان۔ ہم یہاں لڑنے جھگڑنے پیدا نہیں ہوئے، ہم یہاں بد اخلاقی بد کرداری کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم تو رحمت للعالمین کا صدقہ لٹانے پیدا ہوئے ہیں، کردار مصطفیٰ کو اپنانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نبی کو اپنا آئیڈیل بنا کر ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا زندگی گزار رہے ہیں؟ سینما تھیٹر ہمارے پاس، فیس بک کے گندے گندے فلمیں، ڈرامے، بیکار چیزیں ہمارے پاس، یوٹیوب کے اوپر غلط ریسرچ ہمارے پاس، بیکار چیزوں کی سرچنگ ہے ہمارے بچوں کے پاس، لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری گندی چیزیں ہمارے پاس، ساری برائیاں، لڑائیاں، جھگڑے ہمارے پاس۔ بیوی شوہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے انڈیا پاکستان ہے کیا؟ ایسی ہے گھروں کی حالت، بننے کو تیار نہیں۔ کیا میرے بھائی، کیا اخلاق ہے، کیا کردار ہے، کیا ہے یہ؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اپنے آپ کو بدلو۔ آج ہم لوگوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے یہ سارے عذابات ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں، یہ ساری ظالم قوم ہمارے اوپر مسلط ہو رہی ہے، یہ سارے بد دماغ، بد دیانت، بد مذہب ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں۔ صرف ہم نے اپنے پروردگار کو چھوڑ دیا، اپنے رب کو چھوڑ دیا، اس کے احکام کو چھوڑ دیا، نبی کی تعلیم کو چھوڑ دیا۔ اس لیے آج اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا میں سب کے سامنے رسوا کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، محتاج بنا کے رکھ دیا۔ آج ہمیں کوئی اوقات نہیں ہے ہماری۔ آج آؤ اپنے پروردگار کو پکارو، رب کو یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مددگار ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، پکارنے والوں کی رب سنتا ہے۔ اللہ سے مدد لو میرے بھائی، اللہ کو پکارو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد کرنے والا اللہ ہے، اس کے مصطفیٰ کے وسیلے سے، اس کے غوث و خواجہ کے صدقے سے مدد دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کی طرف آؤ میرے بھائی۔ ہمارے کو کاروبار نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، خالی چور توڑ کاروبار نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، روئے تو ہوتا نہیں۔ آؤ سجدے کرو، دعا کرو، اے اللہ فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، دعا کرو، اللہ دینے والا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اپنے حالات کو بدلیں گے اور کامیابی کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ کامیابی کی طرف، کامیابی نماز میں ہے، عبادت میں ہے، خدا کے دربار میں۔ ٹائم نکالو میرے بھائی، شیطان بہت روکتا، شیطان بہت روکتا، شیطان بہت روکتا۔ شیطان کا کام ہے، اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا بے شک شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان کا کام ہے صرف ہمارے کو گناہوں میں لگانا، بدکاریوں میں لگانا، سیاکاریوں میں لگانا، لڑائی میں، جھگڑوں میں، انتشار میں، اختلاف میں، فتنوں میں پھنسانا۔ یہ کام شیطان کا ہے، مگر شیطان کے ہر شر سے بچنا یہ کام مومن کا ہے۔ شیطان کے مکر و فریب کو سمجھے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی طرف آئے۔ میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی
کان معی فی الجنہ. حضور نے کہا من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، میرے کردار سے محبت کی، میری تہذیب سے محبت کی، میرے عادات و اطوار سے محبت کی، حضور کہتے ہیں فقط احبنی، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کس کے ساتھ ہوگا؟ سرکار کے ساتھ. ایمانداری سے بولو، اب سرکار کے ساتھ جنت میں کس کو رہنا ہے؟ ہاتھ اٹھا دو. سبحان اللہ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. میرے کو معلوم تھا پورے ہاتھ اٹھاتے بولتے. سرکار کے ساتھ جنت میں آپ کو رہنا ہے تو کیا سرکار کے ساتھ ایسی چلے جائیں گے جنت میں؟ داڑیاں کاٹے ہوئے ہیں، سرکار کے ساتھ میں جنت میں رہوں گا. داڑھی نہیں، میں نہیں چھوڑتا. ٹوپی، میں مسلمان ہوں مگر ٹوپی نہیں پہنتا. میں مسلمان ہوں مگر اسلامی لباس نہیں پہنتا. میں مسلمان ہوں مگر سنت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا. مگر جنت میں جگہ ہونا میں کچھ. ماموں کا گھر ہے لیکن جا کے بھانجے کو چھوڑ دیتے. چچا کا گھر ہے، آؤ بھتیجے رہ جاؤ بولتے. سسرے کا دیوان خانہ ہے، آؤ داماد صاحب بیٹھو وہ بولتے. جنت ہے جنت، کوئی معمولی جگہ نہیں. 1,24,000 پیغمبر ہوں گے وہاں پر. مولا امام حسن کی مسند ہوگی، امام حسین کا حجرہ ہوگا. سرکار ابو بکر صدیق، سرکار عمر، سرکار عثمان، سرکار مولا کائنات علی المرتضیٰ ہوں گے. ایک طرف غوث پاک ہوں گے، ایک طرف غریب نواز ہوں گے، ایک طرف ماموں صاحب بھانجے صاحب رحمت اللہ علیہ ہوں گے، ایک طرف سرکار کمال شاہ صاحب قبلہ ہوں گے. ساروں کے بیچ میں جنت میں گناہگاروں کو رکھا جائے گا. کب؟ جب ہم یہاں نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے. ہمارے آقا ہمارے لیے سب کچھ ہے بھائی. ہم حضور کے غلام ہیں، غلام ہیں سرکار کے اور عمل کر رہے ہیں غیروں کا. یہ کون سی زندگی ہے میرے بھائی؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بس آج اے راج نگر والو، راجستھان والو، ادے پور والو، اب یہ قسم کھا لو کہ آج کے بعد تم اپنا حلیہ ایسا نہیں بنانا. تم کو دیکھ کے پوچھنا کیا نام ہے میں تمہارا؟ پوچھنے کے بعد ڈر ہو رہا، عبداللہ بولتا کی رمیش بولتا کی. کیونکہ کون سے بھی اینگل سے نہیں عبداللہ دکھ رہا ہی نہیں. نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ منہ پہ داڑھی ہے، نہ چہرے پہ نماز کا نور ہے، نہ آنگ میں اسلامی لباس ہے. کہاں سے بھی نہیں عبداللہ دکھ رہا ہی نہیں. نام پوچھنا بابو، واٹ از یور نیم؟ اب عبداللہ بولا تو اللہ کا شکر ہے میاں بھائی چھے. محسوس نہیں ہو رہا میرے بھائی. کئی کی زندگی یارو، کئی کی مسلمانیت ہے یارو. 3 مرتبہ بغیر مانگے رب کھلا رہا ہے، اس کو ناراض کر کے زندگی گزار رہے. رات میں بستر پہ لیٹتے کی خراٹے شروع. ارے اب بھی لیٹا؟ ہاں سو گیا بولے. کون دے رہا ہے نیند؟ بیوی. نیند بچوں کی وجہ سے آ رہی؟ نیند ماں باپ کی وجہ سے آ رہی؟ نہیں، نیند کا دینے والا اللہ. صبح اٹھے، کام کو گئے نہیں، کاروبار کو گئے نہیں، تجارت کو نہیں گئے، بیگم گرم گرم پکا کے دسترخوان بچھا کے آؤ جی کھانا ریڈی ہے. دینے والا کھا رزق کون؟ اللہ. ویسے رب کی نافرمانی کر رہے ہو یارو. ضرورت محسوس ہو رہی، جا کے بیت الخلا بیٹھے، ضرورت ہو رہی، فریش ہو کے نکل رہے. مست ہو گیا. ایک دن ضرورت رک گئی تو پتا چلتا ضرورت بولتے کس کو. اصلیت سامنے آ جاتی، پوری کائنات ہل جاتی جگہ پہ سے. خالی ضرورت رک گئی تو ایک دن ایک آنکھ ایسا بند ہو گئی، کھلیچ نہیں تو معلوم ہوتا آنکھ بولتے کس کو. یہ جو بیچارے پیرالائسس پیشنٹ ہوتے ہیں، دیکھو جن کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے، پیرالائسس پیشنٹ، ہاتھ اٹھانا چاہتے اٹھتا ہی نہیں، اٹھاؤ نہیں اٹھتا. اب معلوم ہوتا ہاتھ بولتے کس کو. اللہ اتنی نعمتیں دیا، ناقدری ہے میرے بھائی ہمارے پاس، ناشکری ہے ہمارے پاس. میرے بھائیوں ناشکر مت بنو، شکر گزار بنو. اور اللہ شکر گزاروں کے لیے وعدہ کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.
اللہ شکر گزار بندوں کے لیے وعدہ کرا، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں نعمتوں میں اور اضافہ اور اضافہ اور اضافہ کر کے دیتا چلا جاؤں گا۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ سرکار کی سنتوں پہ عمل کریں گے، جنت میں سرکار کے ساتھ رہیں گے۔ بس رہنا ہے تو کچھ اور کرنا نہیں ہے، مصطفیٰ کے طریقے کو زندہ کرنا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّہ۔